شرح الصدور کی قسط نمبر 15 جو کہ شروع کی ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ کا آغاز کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو اسے حج بیت اللہ تک پہنچا دے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، اور اس نے یہ کام نہ کیے ہوں، تو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس ہونے کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا، اے ابن عباس، خدا سے ڈریے، دنیا میں پلٹنے کا سوال تو کافر کریں گے۔ فرمایا، میں تمہارے سامنے اس کے متعلق قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والوں، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب کسی شخص کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو ہر وہ شے جمع ہو کر اس کی آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے جو اسے حق سے باز رکھتی ہے، تو اس وقت وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس پھیر دے، جو میں چھوڑ آیا ہوں شاید اس میں کوئی بھلائی کما سکوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روح مومن ایک خوشبودار پھول میں نکلتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت طیبہ تلاوت کی، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب ملک الموت علیہ السلام کو مومن کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ جنت سے پھول لاتے ہیں، انہیں حکم ہوتا ہے اس کی روح ان پھولوں میں جا کر لے آؤ۔ اس کے برعکس جب کافر کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو دوزخ سے ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی روح اس میں لپیٹ کر لاؤ۔ حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو جنت سے خوشبودار پھولوں والی ٹہنیاں لائی جاتی ہیں اور اس کی روح کو ان میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کی روح جنتی ریشم میں سجائی جاتی ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی مقرب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے اس کے پاس جنتی پھولوں کی ٹہنی لائی جاتی ہے، وہ اسے سونگھتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ حضرت ربیع بن خثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمان باری تعالی، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ کے بارے میں فرماتے ہیں، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول کے تحت فرماتے ہیں، یہ مومن کے لیے موت کے وقت ہے اور آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کے لیے موت کے وقت یہ وعید ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن میں نے یہ آواز سنی، ترجمہ اے ابن عفان، راحت و پھول کی خوشخبری ہو، اے ابن عفان، رضائے الہی کی خوشخبری ہو، اے ابن عفان، مغفرت اور جنت کی خوشخبری ہو۔ جب میں نے آواز کی سمت توجہ کی تو کسی کو بھی نہ پایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے والی تعالی، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو راحت ہے اور پھول کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مومنین کو موت کے وقت یہ خوشخبری دی جاتی ہے
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو بوقت وفات سب سے پہلی خوشخبری رحمت و راحت اور چین کے باغات کی سنائی جاتی ہے، اور قبر میں اسے سب سے پہلے خوشخبری یوں دی جاتی ہے کہ تمہیں رضا الہی اور جنت کی خوشخبری ہو۔ تم بہت اچھے آئے، جو تمہیں قبر تک چھوڑنے آئے وہ بخش دیے گئے، جنہوں نے تمہارے حق میں گواہی دی ان کی گواہی قبول ہوئی، اور جنہوں نے تمہارے لیے استغفار کیا وہ بھی قبول ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فنزل من حمیم، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی کی تفسیر میں فرماتے ہیں، کافر دنیا سے جانے سے پہلے اس کھولتے پانی کا پیالہ ضرور پیے گا، جبکہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو بھی شرابی مرتا ہے اس کے چہرے پر جہنم کا کھولتا پانی ڈالا جاتا ہے۔ حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کفار و فجار دنیا سے پیاسے جائیں گے، اپنی قبروں میں پیاسے داخل ہوں گے، قیامت کے دن پیاسے حاضر ہوں گے اور جہنم میں پیاسے ڈالے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب خدائے رحمان عز و جل مومن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں، تمہارا رب تمہیں سلام فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں، تمہارا رب عز و جل تمہیں سلام فرماتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رحمت رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان باری تعالی، تحیاتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی جس دن وہ ملک الموت علیہ السلام سے ملیں گے، کیونکہ وہ جس مومن کی روح قبض کرتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن کی روح نکلنے کے لیے اس کے منہ میں جمع ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، یعنی اے اللہ عز و جل کے ولی تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام فرماتا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں وہ یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت علیہ السلام اللہ عز و جل کے ولی کے پاس جلوہ گر ہوتے ہیں تو اسے یوں سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے ولی تم پر سلام ہو، اس مکان دنیا سے اٹھو جسے تم نے ویران کیا، اور اپنے اس گھر جنت کی طرف چلو جس سے تم نے آباد کیا، اور اگر وہ اللہ عز و جل کا ولی نہ ہو تو اس سے فرماتے ہیں، اٹھ اور نکل جا اپنے اس جہان سے جسے تو نے آباد کر رکھا تھا، اس جہان کی طرف جسے تو نے ویران کر رکھا ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کو جب وفات اولاد کے نیک ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان باری تعالی، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی وہ مرنے سے پہلے ہی جان لیتا ہے کہ کہاں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر جان پر اس وقت تک دنیا سے نکلنا حرام ہے جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیہات کے رہنے والے ایک شخص نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے متعلق پوچھا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری سے مراد وہ اچھے خواب ہیں جو مومن دیکھتا ہے، لہٰذا ان کے ذریعے اسے دنیا میں خوشخبری دی جاتی ہے، اور آخرت میں خوشخبری سے مراد مومن کو بوقت موت بشارت دینا ہے۔ مرتے وقت اسے کہا جائے گا، اللہ نے تیری اور تجھے قبر تک اٹھا کر لانے والے کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمان باری تعالیٰ کے بارے میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔